فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ یہ مکی صورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، 13 مسلسل مکی صورتیں ہم نے پڑھی، اور اس سلسلے کی آخری سورت سورہ احقاف ہے، جس پر اب ہم آج جس کا درس ہو رہا ہے، جس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے، بارہا میں نے بیان کیا۔ آیات آفاقی کا بیان ہے، آیات انفسی کا بیان ہے، توحید کے لیے عقلی دلائل ہے، پھر یہ کہ آخرت کا وقوع پذیر ہونا، یہ انسان کے عین فطرت بھی اس اعتبار سے ہے کہ یہ دنیا اپنے انجام کار کے اعتبار سے تو مکمل نہیں ہے۔ یہاں جو شخص بھی نیکی کرتا ہے، نیکی پر قائم رہتا ہے، حق کا علمبردار بنتا ہے، اس دنیا سے تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اکثر اس کی مخالفتیں ہوتی ہیں، اور بعضوں کو جو ہے وہ قتل تک کر دیا گیا۔ اللہ کے راستے میں شہید بھی کتنے لوگ ہوئے جنہوں نے حق کی گواہی دی، حق کی شہادت دی۔ اور پھر یہ کہ اور بہت سے دلائل ہوتے ہیں مکی صورتوں کے۔ دوسری بات یہ کہ یہ حوامیم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ 7 صورتیں مسلسل ہیں جو سورہ مومن سے شروع ہوئی تھیں، کہ جن کا آغاز جو ہے لفظ حامیم سے ہوا۔ یہ 2 الفاظ ہیں حروف مقطعات۔ یہ اس سلسلے کی آخری صورت ہے سورہ احقاف۔ اور یہ بات جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان تمام صورتوں کا زمانہ نزول تقریباً سن 8 سے لے کر سن 9 یا 10 نبوی تک کا ہے، ہجری کی بات نہیں کر رہا۔ ابھی ہجرت کے ہونے میں تو 3 سال باقی ہیں، اس سے پہلے کا جو زمانہ حضور نے مکہ میں گزارا، تو اس دور کا جو یہ تقریباً آخری حصہ ہے کہ جس میں یہ صورتیں نازل ہوئی۔ اور اسی صورت کے اندر جو ہے ذکر آ جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر طائف تھا، اور واپسی پر جو وادی نخلہ میں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا تھا، تو جنوں کی ایک جماعت تھی کہ جس نے پھر اس قرآن کو سنا اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ اس صورت میں آئے گا۔ گویا کہ وہ آیہ مبارکہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا زمانہ وہی ہے، حضور کا سفر طائف سے واپسی پہ ان آیات کا نازل ہونا۔ اب آئیے اس کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا بلکہ نام جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اگرچہ بعض ہمارے مفسرین نے ان تمام صورتوں کو ایک ہی نام دیا ہے، یہ حامیم کا نام ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں یہی لکھا کہ اس سورت کا بھی وہی نام ہے، اگرچہ اس کو مصحف میں احقاف کہا گیا، اور جتنے بھی آپ کو عرب ممالک کے بھی پرنٹڈ جو بھی مصحف ملیں گے وہاں بھی سورت کا نام سورہ احقاف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اصل میں حوامیم ہی کا تذکرہ ہے، اور ان تمام صورتوں کا نام سورہ حامیم ہے۔ حامیم پہلی آیت، حروف مقطعات، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا ہے، اس کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو العزیز اور الحکیم ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہم نے صورتیں پڑھی تھی، اس سے ما قبل جو صورت تھی، اس میں حامیم کے فوراً بعد قرآن کی قسم کھائی گئی تھی، اور اس سے پہلے جو صورت ہم نے پڑھی اس میں بالکل بیان نہیں، تقریباً یہی الفاظ تھے کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تو گویا کہ حروف مقطعات کے بعد یہ جو قسم کھائی گئی ہے قرآن حکیم کی، یہ بھی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جو لوگ بھی اب مکی صورت ہے تسلیم نہیں کر رہے تھے قرآن کو، بلکہ یہاں بھی موجود ہے وہ آیہ مبارکہ، یہ اصل میں کوئی اللہ کا نازل کردہ کوئی کلام نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے، یا آپ کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ اس کے بارے میں اگلی آیات میں ذکر آ جائے گا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ تنزیل وہ نزل ینزل، بتدریج کسی شے کا نازل ہونا، اور یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، انزال کا لفظ آتا ہے یک بارگی نازل ہو جانا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وہ تو ایک شب تھی، بہت ہی مبارک ساعتوں پر مبنی شب،
کہ جس میں قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے سماع دنیا تک منتقل کیا گیا بطریق انسان۔ یہاں یہ تنزیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کے نازل ہونے یا اس کے نزول میں جتنا عرصہ لگا ہے تو آیت ہے، صورتیں ہیں، اس صورتوں میں قرآن حکیم نازل کیا گیا تھا۔ اس ہستی کی طرف سے جو العزیز ہے، بہت زبردست ہے، بالادست ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں، مختار مطلق ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ مضمون بھی مکی صورتوں میں جگہ جگہ آیا، اس لیے کہ انسان کی اصل میں جب یہ سوچ بن جاتی ہے نا کہ ہم بھی اصل میں اسی طرح ہیں جس طرح یہ حیوانات ہیں، یہ حشرات الارض ہیں، یہ کوئی پانی کے جو ہیں جتنے بھی آبی حیات ہیں، اسی طرح انسان بھی پیدا کر دیا گیا، خود بخود ہو گیا۔ پچھلی صورت میں ہم نے یہ پڑھا تھا جس میں دہریت کا لفظ بھی استعمال ہوا، وما یہلکنا الا الدہر، ہم تو صرف اس دنیا کی زندگی کو مانتے ہیں، یہ دہر جو ہے یہ گویا کہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس میں ہم جی رہے ہیں، باقی اس سے آگے کوئی آخرت ہونے والی ہے، مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ چٹا اریاں انکار ہے آخرت کا، انکار آخرت کی آخری شکل ہو سکتی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ اس کے بعد ہم نے اسی صورت میں جو ہم نے مکمل کی تھی یہ الفاظ بھی پڑھے، ان نظن الا ظنا، کہ ہاں کچھ نہ کچھ گمان تو ہمیں ہوتا ہے آخرت کے بارے میں، کچھ نہ کچھ ظن و تخمین میں تو یہ بات آتی ہے، ہمارا دل بھی کچھ نہ کچھ مائل تو ہوتا ہے کہ ہاں مرنے کے بعد زندگی ہونی تو چاہیے، اس لیے کہ بہرحال یہاں فلاں شخص نے ظلم کیا تھا، ایک شخص نے 20 افراد کو ہلاک کر دیا، اول تو وہ شخص پکڑ میں آیا ہی نہیں، اور فرض کیجئے کہ اگر وہ پکڑ میں آ بھی گیا تو وہ 20 افراد کے قاتل کو سزا کیا ملی؟ اسے پھانسی دے دی گئی۔ وہ شخص کہ جس نے 20 فیملیز کو برباد کیا، جس نے 20 کو فرض کیجئے بیوہ کیا ہے، کتنے بچوں کو یتیم کر دیا، کیا اس کے لیے کوئی جو ہے کوئی معاملہ سزا کا نہیں ہونا چاہیے؟ تو عقل منطق جو ہے وہ تو اس بات کی گویا کہ وہ گواہی دیتی ہے کہ واقعتاً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے کہ جہاں یہ دنیا جو ہے مکافات عمل تو نہیں ہے نا، مکافات عمل تو کسی اور زندگی کی متقاضی ہے کہ کوئی اور زندگی ہو کہ جہاں انسان کو اس کے اعمال کی اگر نیکی ہے تو اس کی بھرپور جزا ملے، اور اگر وہ بدکار تھا اور دوسروں پر ظلم کرنے والا تھا تو اس ظلم کی بھرپور سزا ملنی چاہیے۔ تو وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ زمین و آسمان، یہ کائنات، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، یہ کوئی عبث اور بیکار تخلیق نہیں ہے، یہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے، یا رام جی کو کھیل نہیں رہے۔ یہ قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ اس دنیا کو ہم نے کوئی کھیل تماشے کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ یہاں انسان کو اگر ہم نے اس درجے فوقیت دی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو جو تکریم عطا کی ہے، گویا کہ آدم ہی ہے نا وہ نسل کے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو ظاہر ہے کہ جس میں گویا کہ اللہ کی ایک جو ہے پرتو اس کا موجود ہے ہر انسان کے اندر روح کی شکل میں، تو اس کی افضلیت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ تو اس دنیا کو ہم نے جو پیدا کیا تو ایک بامقصد تخلیق ہے، اس کے پیش نظر ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے، یہاں تو اگرچہ یہ بات بیان نہیں کی گئی لیکن کہ بہت سی جگہوں کے اوپر اس بات کو قرآن نے بڑا واضح کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کی جو تخلیق کی گئی ہے تو وہ بیکار اور عبث نہیں ہے، بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہماری بندگی کے لیے۔ ہم نے جو جو اس انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، جو جو کچھ اس کے لیے اس دنیا میں ہم نے رکھ دیا ہے، جو فراوانی اس کو دی ہے، یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں؟ تاکہ انسان کی پرسش ہو سکے، اس کا محاسبہ ہو سکے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ سب کچھ ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ اجل مسمى ایک متعین وقت، ایک متعین اجل، ایک متعین مدت کے لیے۔ یہاں تو گویا کہ مراد وہ قیامت ہے کہ جو آنے والی ہے، جبکہ اس دنیا کی اس بساط کو، اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ہماری یہ زمین جو ہے تو اس کائنات میں کسی ایک ذرے سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قرآن میں کہا گیا وہ دن قیامت کا دن جس دن کے ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے، جیسے کہ تم کتابوں کے تومار کو لپیٹتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ وہ دن جو ہے وہ لائے گا کہ جس میں اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ اجل مسمى ہے، وہ ایک خاص وقت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو خبر نہیں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا تھا قیامت کے بارے میں کہ وہ کب واقع ہوگی، اور انہوں نے کہا تھا کہ کب ہوگی قیامت؟ حضرت جبرائیل جو انسانی شکل میں آئے تھے، حدیث جبرائیل کے اندر تفصیلاً ذکر موجود ہے،
تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی اس سے زیادہ نہیں جانتا جتنا کہ سائل جانتا ہے، گویا کہ فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے ایک روایت تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہچان گئے تھے کہ انسانی شکل میں جبرائیل آئے ہیں، لیکن حضرت عمر سے جو روایت مروی ہے اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور نے کہا کہ جا کر دیکھو وہ شخص کہاں گیا۔ جب اس مجمع میں جس میں حضور تشریف فرما تھے اٹھ کر چلے گئے، تو اب جیسے ہی وہ باہر نکلے تو کسی نے جا کر باہر دیکھا تو وہاں کسی شخص کا وجود نہیں تھا۔ پھر اس پر حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ جبرائیل، وہ جبرائیل تھے علیہ السلام کہ اللہ نے انہیں تمہاری تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ دونوں ہی روایات موجود ہیں۔ تو اجل مسمى ایک خاص وقت تک کے لیے، اور وہ وقت ہے جسے الساعہ کہا گیا قرآن حکیم میں، جسے القیامہ کہا گیا، اگرچہ ان دونوں میں فرق ہے، وہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، بہت سے حضرات کا علم میں ہوگا کہ ساعت تو اصل میں جسے ہم قیامت کہتے ہیں کہ جب کہ اس بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، اور قیامت وہ ہے کہ جب کہ انسانوں کو دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا ان کی قبروں سے نکال کر۔ اگر کسی شخص کو کسی درندے نے چیر پھاڑ کر اور کئی درندے اس کا گوشت کھا گئے تب بھی اللہ کا حکم ہوگا اور وہ شخص زندہ ہو جائے گا، وہ قیامت کا لفظ ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے جو اس کلام کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، عما انذروا معرضون، کہ جو ان کو ڈرایا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں، جو اطلاعات دی جا رہی ہے، جو انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اسی دنیا میں اپنا حساب کتاب کرو اس سے پہلے کہ آخرت میں جبراً تم سے تمہارا حساب دیا جائے۔ تو قرآن حکیم میں یہ جو انذار والا پہلو اما انذروا معرضون، کہ جو شے انہیں بتائی جا رہی ہے، جس سے خبردار کیا جا رہا ہے، جس انجام بد کی انہیں خبر دی جا رہی ہے، اگر فسق و فجور والی زندگی چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو وہ انجام بد جو ہے تمہارا منتظر ہے، وہ اس کلام ہی سے اعراض کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہی بات کہ نہ اس بات کو ہم سنیں اور نہ ہی یہ کہ اس کا کوئی ہمارے ذہن اور قلب کے اوپر اثر ہو۔ لہذا آپ نے سنا ہوگا ابو لہب جو تھا وہ حضور کا اگرچہ سگا چچا تھا، لیکن یہ کہ حضور کی دعوت اور اس کی مخالفت میں جتنا پیش تھا، تو اس کے بارے میں تو سیرت میں واقعات موجود ہیں کہ حضور جاتے تھے اگر کہیں کسی سے کوئی بات کرنے کے لیے، کسی تک دین کی بات اور توحید کی بات پہنچانے کے لیے، تو ابو لہب جو تھا وہ ساتھ لگا ہوتا تھا اور وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دیے رکھتا تھا کہ کہیں قرآن کی کوئی بات جو ہے میرے دل میں نہ اتر جائے، اور کہتا تھا لوگوں یہ شخص جھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے، تمہارے آبائی دین سے تم کو متنفر کر رہا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے ان لوگوں کی طرف سے بھی ہوا کہ جو حضور کے انتہائی قریبی رشتہ دار تھے، اور باقی وہ جو مکہ کے رہنے والے ہزاروں افراد ہوں گے، ان کا طرز عمل تو جو کچھ ہوگا سو ہوگا۔ تو عما انذروا معرضون، کہ جس شے سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، جو انہیں ڈر سنایا جا رہا ہے، یہ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، بھلا دیکھو تو صحیح، راہ دیکھنے کے لیے آتا ہے لیکن رائے بھی اسی سے بنا۔ کسی شے کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کر لینا، وہ بھی تو انسان کا ایک مشاہدہ ہوتا ہے نا، اس کی رائے ہوتی ہے۔ ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اس دور میں تو وہی تھے، بت تھے، دیویاں تھیں، دیوتا تھی، جب قرآن نازل ہو رہا ہے، جو اولین مخاطب تھے ان کے خدا تو وہی تھے نا۔ لیکن آج کے دور کے کتنے اور خدا وجود میں آ چکے ہیں، جو قبروں کے اندر کوئی اگر بزرگ تھے اللہ کی جو ہے بڑی توحید بیان کرنے والے، ان کی قبروں کو بھی جو ہے وہ عبادت گاہ بنا دیا گیا، سجدہ گاہ بنا دیا گیا، انہیں بھی پوجا جا رہا ہے۔ تو قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، جنہیں بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اب جن جن کو پکارا جا رہا ہے اس میں دونوں ہی چیزیں شامل ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو بالکل بے جان چیزیں ہیں، مثلا یہ کہ درخت کی پوجا کی جا رہی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں تو یہ تھا کہ برگد کا کوئی بہت پرانا درخت ہے، معلوم ہوا 800-900 سال پرانا، اور اس کی بڑی بڑی جو ہے وہ شاخیں لٹک بھی رہی ہیں، جو جا کے زمین کے اندر جو ہے پھر جڑیں پکڑ لیتی ہیں، ایڈونٹیشیس روٹ جنہیں کہا جاتا تھا۔ تو اس کا ایک تقدس ایسا ہوا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھاوے چڑھائے جانے لگے، اس کی پوجا کی جانے لگی، اس درخت کو سجدہ کیے جانے لگا کہ شاید اس کے اوپر کوئی مخلوق ایسی رہتی ہے کہ جو ہمارے جو ہے کام بنا دے گی، ہمارے کام سنوار دے گی۔ پھر پتھر سے جو ہاتھوں سے جو بنائی ہوئی مورتیاں ہیں وہ بھی انہی میں آ جائیں گی جو بے جان چیزوں میں ہیں۔ یہ سورج ہے، اس کو پرستش کی جاتی رہی، سورج دیوتا وجود میں آ گیا۔ چاند کی پرستش کی جاتی، حد یہ ہے کہ آگ تک کی پرستش کی جاتی رہی۔ تو اللہ کے سوا جن جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، جن کو پوجتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، تو ان میں ایک کیٹیگری تو ان بے جان چیزوں کی ہے
اور دوسری طرف جاندار بھی ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں آج بھی سانپ کو دیوتا ماننے والے موجود ہیں، سانپ کی پوجا کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، قرآن خود ان پر گواہ ہے کہ ان کی پوجا کی جاتی تھی، انہیں اللہ کا بیٹا تسلیم کیا جاتا تھا، جو اوریاں ترین شرک ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے مرنے کے بعد ان کی پوجا کی جانے لگی۔ تو جاندار افراد اور بے جان چیزیں جو ہیں، ان دونوں ہی کی پوجا کی جاتی رہی۔ اسی طرح فرشتوں کو پوجنے والے خود اہل عرب تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے انہیں پکارنا ہے، انہیں پوجنا ہے، یہی ہماری حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں۔ تو قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، خواہ وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، ارونی، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، یہ زمین اور اس کی تمام چیزیں جو تمہارے مشاہدے میں آ رہی ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو ان تمہارے خداؤں میں سے کسی نے پیدا کی ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا مجھے بھی دکھاؤ، ذرا مجھے بھی نشاندہی کرو، کسی شے پر انگلی رکھو کہ یہ شے وہ ہے کہ جو ہماری فلاں دیوی یا دیوتا نے پیدا کی۔ تو بڑا منطقی انداز ہے، ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو نفی میں ہے، اس لیے کہ کوئی علم ان کے پاس ہوگا تو اس بات کی کوئی جو ہے وہ گواہی دے سکیں گے نہ کہ فلاں شے ہماری فلاں دیوتی نے، لکشمی دیوی نے یا فلاں نے پیدا کی ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، بڑی عقلی دلیل ہے، ذرا دکھاؤ مجھے، میں بھی مشاہدہ کروں اس شے کا جو تمہارے ان خداؤں نے کوئی پیدا کی ہو۔ ام لہم شرک فی السماوات، یہ تو ایک بات تو ہوگی زمین کی اور اس کے اوپر جملہ چیزیں جو بھی موجود ہیں، مخلوقات ہیں۔ اسی طرح یہ آسمانی جو نظام ہے، کیا ان میں تمہارے ان دیوتاؤں کی کوئی شراکت داری ہے؟ کہ یہ چاند کا جو ہے چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، اور پھر پورا جو ہے فل مون کی شکل اختیار کر لینا، پھر آہستہ آہستہ پھر جو ہے واپسی کا سفر شروع ہونا، پھر چھوٹے ہوتے ہوتے غائب ہو جانا، سورج کا وقت پر نکلنا، اور پھر اسی طرح نصف النہار پر پہنچ کر اس کا غروب ہو جانا، کیا تمہارے ان دیوتاؤں میں سے کسی کے اختیار میں آسمانی نظام ہے؟ لیکن دونوں اعتبارات سے، یہ زمین جو تمہارے مشاہدے میں آ رہے اور یہ آسمانی نظام جو چل رہا ہے اس کائنات کا، جس ستاروں کی گردش ہے، سورج کا طلوع ہونا ہے، اسی طرح ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا، ان میں سے کوئی شے ایسی ہے کہ جو تمہارے ان معبودوں کے اختیار میں ہو، جنہیں تم نے خدا قرار دے دیا، جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ تو بہت ہی جیسے آپ کا یہ کہ کنونسنگ انداز ہے، اے نبی ان سے کہیں ذرا پوچھیے، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، کیا انہوں نے اس زمین میں کوئی شے تخلیق کی، یا آسمانی نظام میں، آسمانوں میں ان کا کوئی شراکت دار ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر کوئی دلیل کسی کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بائبل تھی نا، تورات انجیل دونوں موجود تھی، زبور کے بھی نسخے کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، اور ممکن ہے صحف ابراہیمی کے نام سے بھی کوئی شے اس وقت موجود ہو، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ اس کا اب کوئی وجود نہیں۔ تو کسی الہامی کتاب میں اگر کوئی نشاندہی کی گئی ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے جس کے پاس اختیار ہے، جو اس آسمانی نظام کو بھی چلا رہا ہے اور اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کا بھی پیدا کرنے والی وہی ذات ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی، کوئی دلیل اس میں سے لے کر آؤ، او اثارت من علم، یا کوئی علمی دلیل ہو، واقعت علمی دلیل ہو۔ ایک تو ہے انسان کے مزعومہ عقائد یا کچھ نظریات کے جو کسی علم کی بنیاد پر نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی علمی دلیل ہے تو وہ پیش کر دے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ یہ قرآن حکیم چیلنج پیش کرتا ہے، مختلف اعتبارات سے کرتا ہے۔ یہ قرآن اصل معجزہ ہے جو بطور چیلنج حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسا کوئی قرآن پیش کر کے دکھا دو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ٹھیک ہے بڑھ کر لے آؤ، کم سے کم 10 صورتیں تو لاؤ نا قرآن کی، قرآن میں 114 صورتیں موجود ہیں، 10 صورتیں بنا لاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک ہی صورت لے آؤ قرآن کی مد مقابل۔ لیکن پھر آگے کہہ دیا گیا کہ قرآن کا یہ چیلنج وہ ہے جس کو تم پورا نہیں کر سکتے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو اور ہرگز قبول نہیں کر سکو گے تو پھر خوب جان لو کہ یہ کلام منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔
ایتونی بکتاب من قبل ھذا واسارۃ من علم، یا کوئی علمی بنیاد تمہارے پاس موجود ہو تو وہ لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے۔ دیکھیے، ایک تو انسان کا پکارنا ہوتا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے، مادی ضرورتیں ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص تو کسی دوسرے کے سامنے دست سوال دراز کر کے فارغ ہوا، دوسرا وہ ہے جس نے کسی دیوی یا دیوتا کے چرنوں میں جا کر کے دعا کی۔ تو پھر اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان ہدایت بھی مانگتا ہے، کیا جیسا کہ قرآن حکیم یہ دلیل دیتا ہے نا کہ تمہارے ان خداؤں نے کیا تمہیں کوئی شرعی رستہ بھی دکھایا ہے زندگی بسر کرنے کا، زندگی گزارنے کا؟ کیا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ شریک ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوئی شریعت انہیں فراہم کی ہو؟ جب قرآن تو ایک مکمل کوڈ آف لائف فراہم کر رہا ہے نا، ایک مکمل شریعت دے رہا ہے۔ تو تمہارے ان معبودوں میں تجھے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو شرعی احکامات جس نے کوئی دیے ہوں، کوئی زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا ہو، کوئی اور اخلاقی تعلیمات دی ہوں۔ تو ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، جن جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اس کی ایک صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی کہ جو بے جان چیزوں کو پکارنے کی مثال بالکل ایسے ہے، کوئی مسافر کہیں جا رہا ہے، رستے میں اس نے کوئی درخت دیکھا تو درخت سے پوچھنے لگا کہ بھئی مجھے فلاں شہر جانا ہے، میں دائیں طرف جاؤں یا بائیں طرف جاؤں؟ ظاہر ہے اس کے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے کوئی شے دکھانے کی یا دینے کی، یا کوئی قانون دینے کی، کوئی نظام زندگی دینے کی۔ یہی معاملہ ان کے ان معبودوں کا ہے کہ جو بے جان ہیں، جو کچھ کام نہیں کر سکتے، جو کسی کام نہیں آ سکتے۔ یا ایک اور مثال بھی دی گئی کہ کوئی شخص جو ہے وہ درخواست دینا چاہتا ہے اپنے گھر پر ٹیلی فون لگوانے کی، اور درخواست جمع کر دیتا ہے پولیس کے محکمے کے اندر۔ تو بھئی جہاں سے اس درخواست کے پورے ہونے کا امکان ہے، کم سے کم اس جسے آپ کہیے پری ریکویزٹ کو تو پورا کرو نا۔ اگر تم مانگ ان سے رہے ہو کہ جو نہ ہل سکتے ہیں، نہ جل سکتے ہیں، نہ اپنے چہرے کے اوپر جو مکھیاں ان کو ہٹا سکتے ہیں، تو قرآن حکیم میں سورہ حج کے اندر آخر میں یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ تمہارے بڑے بڑے خدا جو ہیں تو ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کجا یہ کہ تم ایسی بڑی بڑی چیزیں منسوب کرتے ہو کہ یہ ہمیں اولاد نرینہ عطا کر دیں گے، ہمارے اوپر جو ہے دولت کی بارش ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، میرا فلاں کام جو بگڑا ہوا ہے وہ بھی سنور جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ باطل ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت تک کے لیے ان کی اس پکار کو، جو وہ دعائیں کر رہے ہیں ان سے، جنہیں اللہ کا انہوں نے شریک قرار دے دیا، تو قیامت تک کے لیے ان کی نہ ان کی وہ دعا یا پکار سنی جا سکتی ہے، نہ اس کا کوئی جواب دیا جا سکتا، نہ قبول کی جا سکتی ہے۔ استجابت کا لفظ اصل میں تینوں معنی میں آتا ہے۔ جواب دے دینا، ظاہر ہے انسان جواب تو اسی صورت میں دیتا ہے نا جب کسی بات کو سن لے گا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ کسی بات کو سننا اور پھر یہ کہ اس کا جواب دے دینا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی، تو میرے بندوں کو بھی تو چاہیے نا میرا کہنا مانے۔ تو استجابت گویا کہ اس اعتبار سے مستجاب کون ہوتا ہے کہ جس کی دعا اللہ قبول کر لیتا۔ آپ نے اللہ کے حضور کو دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا آپ کی قبول فرما لی، تو یہ نہ صرف یہ کہ دعا سنی، نہ صرف یہ کہ دعا کا جواب دیا، بلکہ اس کو قبول بھی فرما لیا۔ تو یہ تینوں ہی باتیں یہاں موجود ہیں کہ اللہ کے سوا جن جن سے بھی یہ کچھ طلب کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، پکارتے ہیں، انہیں کوئی دعا کرتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ ان کی دعا وہ نہ سنی جاتی ہے، نہ اس کا جواب دیا جاتا ہے، نہ قبول کی جاتی ہے، اور یہ معاملہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تمہاری دعاؤں کا سننے والا، اس کا جواب دینے والا، اجیب دعوت الداع، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا، اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ کام تو صرف اللہ کا ہے نا، اس دعا کا قبول کرنا بھی تو اللہ کا کام ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم سے کیا پکار رہے ہیں۔ اگر فرشتوں کو بھی پکارتے ہیں تو فرشتوں کو تو کوئی معلوم نہیں زمین پر رہنے والا فلاں بندہ جو ہے جبرائیل سے کیا مانگ رہا ہے۔ یہ مختلف قسم کے جو تعویذات ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو کھول کر دیکھیں تو اس کے اوپر باقاعدہ یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا ہمواکیل، پتہ نہیں کتنے انہوں نے جو ہے اپنے خود ساختہ نام جو فرشتوں کے رکھ لیے ہیں، اور ان کو پکارا جاتا ہے۔ اگر جبرائیل ہیں اور یقیناً ہیں
حضرت اسرافیل اگر ہے، احادیث سے ثابت ہے، اسرائیل ہیں، یہ 4 فرشتے جن کا ذکر آتا ہے، تو وہ تمہاری بات سنتے تو نہیں ہیں. تو وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، فرشتوں کو پکارو وہ تمہاری کوئی پکار نہیں سنیں گے. اولیاء اللہ کے نام کی دہائی دو، ان کی قبروں پر جا کر قربانیاں کرو، صدقے کرو اور ان کے نام پر کرو، انہیں کچھ خبر نہیں. تو قیامت کے دن جو کیا معاملہ ہوگا کہ انہیں کوئی خبر نہیں ہوگی کہ ہمارے بعد کیا ہوتا رہا، ہمیں کیا کچھ کہہ کے پکارا جاتا رہا، ہمیں انداتا بھی کہا گیا، ہمیں فرا بھی کہا گیا، لیکن یہ کہ ان کے علم میں کوئی شے نہیں ہوگی. بلکہ آگے ذکر آ جائے گا کہ وہ کفر کریں گے، گویا کہ کفر ان کی باتوں کا انکار کریں گے کہ جو ان کو پکارتے رہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. کس باری میں دشمن؟ اس دنیا میں تو انسان رہتا ہے نا اپنے تعلقات کی بنیاد پر. اگر مسلمان ہیں تو یہاں تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کون شخص وہ ہے جس کے دل میں نفاق ہے، کون شخص وہ ہے جو صادق الایمان ہے. ٹھیک ہے، اس کا عمل، اس کی سیرت و کردار اس کی گواہی دے گی. لیکن ایک قرآن حکیم میں اور بھی بہت سے مقامات پر اس بات کو واضح کیا گیا. اس دنیا میں جو بھی آپس کے میل جول ہیں، جو بھی تعلقات ہیں، دنیا داری بھی ہے جس میں کاروباری تجارت کے اندر بھی شراکت ہوتی ہے، رشتہ داریاں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہاں ایک دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں چونکہ ساتھ ہو تو آخرت میں بھی انجام ساتھ ہوگا. نہیں. سب سے بڑی مثال تو قرآن میں موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا حقیقی بیٹا جو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا گیا. حالانکہ اس سے زیادہ قربت تو کسی اولاد کی اپنے باپ کے علاوہ اس سے زیادہ قربت تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ معاملہ ہوا ہے اس لیے کہ بہرحال جو بھی انجام ہونے والا ہے اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس دنیا میں اگر ساجدار ہیں یا ایک ہی کیٹیگری میں ہیں تو آخرت میں بھی معاملہ ہوگا. کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، جن جن کو بھی یہ پکار رہے ہیں وہاں وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. کہ کیا ہم نے تمہیں تعلیم دی تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں پکارنا؟ کیا کوئی تمہارے پاس دلیل تھی کہ فرشتوں کو پکارو گے تو تمہاری حاجت پوری ہوگی؟ اسی طرح جو بھی یہ خباستیں کرتے رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی انہوں نے خود تعلیم دی ہو، لہذا وہ اس کا چٹا انکار کریں گے. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کریں گے، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین، اے عیسیٰ کیا تم نے حکم دیا تھا اپنے فالوورز کو کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کر لینا، معبود بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت لجاتے ہوئے کہہ رہے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے پروردگار اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، تو علام الغیوب ہے، تو سینے کو جو خیالات ہوتے ہیں سینوں کے اندر تو ان سے بھی واقف ہے، انہیں بھی جانتا ہے. میں نے یہ بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے خود ہی گویا کہ یہ الوہیت مسیح کا عقیدہ گھڑا ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اعلان برات کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی پھر ایک جسے آپ کہیے کہ بہت ہی رقت قلبی چونکہ ان اندر موجود تھی کہ یقیناً یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو چاہے تو انہیں بخش دے اور اگر چاہے تو ان کو سزا دے، یہ تیرا اختیار ہے. تو وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو جن جن کو وہ پکارتے تھے وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وہ گویا کہ ان کی مخالفت کریں گے، ان کا انکار کریں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ جو ہوں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے کہ اے پروردگار ہم نے انہیں حکم نہیں دیا تھا کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیں اللہ کا شریک بنا دینا، یا ہمیں یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس بھی کوئی اختیار ہے تمہیں کچھ دینے کا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں ہماری وہ آیات کے جو بہت واضح ہیں، بڑی روشن ہیں، کھلی کھلی آیات ہیں. قرآن حکیم کی یہ روشن دلائل ہی ہے نا جو صحابہ کرام کے دلوں میں جو ایمان کی بھٹی دہکی تھی، تو اس قرآن کا اثر تھا. اور ظاہر ہے کہ قرآن نے صرف انہی لوگوں کے اوپر اثر کیا کہ جن کے اندر قلب سلیم موجود تھا، جن کے اندر کو ریسیو کرنے کی کچھ نہ کچھ کیپیبلٹی تھی. جیسے قرآن کہتا ہے نا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے دل کے لیے کہ جن کے دلوں میں کچھ خدا خوفی موجود ہو. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام سامنے رکھا ہے تو قبول تو انہوں لوگوں نے کیا نا کہ جو کوئی فطرت سلیم سے یا یہ کہ عقل سلیم جنہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. تو وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات جو بڑی کھلی ہے، بڑی واضح ہیں، بڑی روشن دلائل پر مبنی ہے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کہتے ہیں یہ کافر
اس حق کے بارے میں جو سچی بات، قرآن سے بڑی سچی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی نا، قرآن سے بڑا حق نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں فوراً وہ جو ہے مجھے دعا یاد آ جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب کی مناجات میں تھی، اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ولک الحمد، اللہم لک الحمد انت خالق السماوات والارض وما فیہن ولک الحمد۔ اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ پروردگار کل تعریف، کل حمد، کل شکر تیرے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، جو اس کائنات کا رب ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ یقیناً تو بھی حق ہے، ان وعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والقرآن حق والنبیون حق، یہ قرآن بھی حق ہے، نبی بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، یہ تمام چیزیں سچائیاں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ تو جب ان کے پاس جو سچائی پہنچی جو قرآن میں موجود ہے، قال الذین کفروا للحق لما جاءہم، انہوں نے کیا کہا جب یہ حق ان کے پاس پہنچا؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کوئی جادوئی کلام ہے، یہ جادو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے کہ بہرحال جن لوگوں پر وہ جادو چل گیا، وہی مانا کہ جن کے دلوں کو قرآن نے مسخر کر لیا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اہل اسلام میں، اہل ایمان میں شامل ہو گئے، وہ ان لوگوں کے نزدیک تو گویا کہ وہ پاگل ہو گئے نا، وہ تو مجنون ہو گئے۔ جب حضور کو مجنون کہہ دیا گیا تو حضور کو جو فالو کرنے والے تھے، جو اہل ایمان تھے، جو ایمان لانے والے تھے، ان کو کیا کچھ نہیں کہا گیا ہوگا؟ کیسی کیسی اذیتیں ان کو دی گئی ہیں یہ کلمہ حق کہنے کے بارے میں۔ تو قرآن کے بارے میں یہ کہنا ھذا سحر مبین کہ یہ تو صریحاً ایک جادو ہے، تو گویا کہ یہ اس قرآن کی آیات کو کوئی جادوئی کلمات سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے کوئی کلمات ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے اوپر اس کا جادو چل جاتا ہے، گویا کہ وہ سحر ان پر ہو جاتا ہے، وہ مسحور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آبائی دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پھر اس نئے دین کو اختیار کر لیتے ہیں۔ لہذا جو اصل منبع اور سورس ہے یہ قرآن، یہی اصل میں جادو ہے، یہ کلمات اصل میں جادوئی کلمات ہیں۔ اب یقولون افتراہ، اب ایک اعتراض جو ان کی طرف سے کیا جاتا ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم افطرا ہو، کہ انہوں نے افطرا کیا ہے؟ افطرا کے معنی کیا ہے؟ گھڑ لینا کسی شے کو، جس طرح انسان بھی بہت سی باتیں جو ہے وہ گھڑ لیتا ہے، کوئی تراشنے کے لیے کوئی بات گھڑ لی، اسی طرح یہ قرآن بھی اصل میں گھڑا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاذ اللہ، یا یہ کہ یہ حضور کا خود ساختہ کلام ہے، یہ اصل میں کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، کوئی الہامی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ حضور کا اپنا کلام ہے۔ حالانکہ کتنی ہی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اس قرآن کو سننے کے بعد لوگوں کی زبان سے بے اختیار ہی کلمات نکلے ہیں، ما ھذا کلام البشر، یہ کلام جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اپنے اس کے پس منظر میں رکھ لیجیے۔ ام یقولون افترا، کیا کہتے ہیں کہ اس قرآن کو انہوں نے گھڑ لیا ہے، یہ ان کا خود ساختہ کلام ہے؟ حالانکہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے قرآن پہلے پیش کر چکا ہے کہ اس جیسا کوئی قرآن لا سکتے ہو تو لا کر دکھا دو، 10 صورتیں پیش کر سکتے ہو تو لا کر دکھا دو، ایک صورت لے آؤ، فاتوا بصورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، بلا لو اپنے تمام ان مددگاروں کو، اپنے دوسرے خداؤں کو جو تمہارے سب آرڈینیٹس ہیں، سب کو جمع کر لو، مل جل کر زور لگا لو، اس قرآن کی کوئی اس کے ہم وزن کوئی ایک صورت تخلیق کر کے دکھا دو۔ تو قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود گھڑا ہوا ہے۔ عرب میں تو بڑے بڑے، جسے آپ کہیے کہ شاعر موجود تھے، بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے دانشور موجود تھے، تو اپنے آپ کو کہتے ہی وہ تھے کہ ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، باقی لوگ جاہل ہیں۔ تو ان میں سے تو کوئی ایک بھی وہ ہمت نہیں کر سکا کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی 3 آیات پر مبنی صورت، مختصر ترین صورتیں تو وہی ہیں نا جو 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ بھی 4 آیات پر مشتمل ہے۔ لیکن انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورت ختم ہو گئی، کل 3 آیات، اس کے مماثل کوئی جو ہے وہ 3 آیات کا مجموعہ کسی صورت میں پیش کر دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر یہ نہ کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکیں گے تو اس کی سب کے موجودگی میں کہتے یہ ہے کہ یہ قرآن ان کا گھڑا ہوا کلام ہے، خود ساختہ کلام ہے۔ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر کہیں یہ کلام میری اپنی طرف سے ہوتا اور میں اسے منسوب کرتا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، تو کون ہوتا کہ جو میرے بارے میں اختیار رکھتا اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں؟
اس لیے کہ حضور کو تو معلوم تھا نا، سورہ حاقہ میں وہ الفاظ موجود ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں کوئی شے اپنی طرف سے ایڈ کر دی، دونوں ہی امکانات ہیں، ایڈ کر دی یا اس میں سے کوئی نکال دی، گویا کہ اس میں کسی خیانت کے مرتکب ہوئے۔ یہ کلام من و عن جیسا کہ حضور پر نازل کیا گیا اسی طرح اگر آگے پیش نہ کیا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کوئی من گڑت بات اس قرآن میں شامل کر دی گئی، اس میں کوئی اضافہ کر دیا گیا، اس میں کوئی کمی کر دی گئی، لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم انہیں ان کے داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے اور ان کی شہ رگ کو کاٹ دیں گے۔ اب یہ الفاظ قرآن میں موجود ہے، بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تو اصل میں ان کا اپنا خود ساختہ کلام ہے۔ تو حضور کی طرف سے کہا گیا کہ اگر میں نے اس کو خود کوئی گھڑا ہوتا، قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ، اگر میں نے اس کو گھڑا ہوتا، اگر میرا خود ساختہ کلام ہوتا، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ کی پکڑ سے تو تم مجھے نہیں بچا سکتے تھے، تمہارے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا کہ تم اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے، جس نے اتنے سخت الفاظ سورہ حاقہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی شے اگر ہماری طرف منسوب کی اور قرآن میں اضافہ کر دیا ہے، کمی کر دی، تو پھر ہماری پکڑ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی کوئی نہیں بچا سکے گا۔ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، وہ خوب جانتا ہے یہ جو تم نے گورکھ دھندا شروع کیا ہوا ہے، یہ جو تم باتوں میں لگے ہوئے ہو، جو مباحثے تمہارے درمیان ہو رہے ہیں، کبھی اس کو سحر کہہ رہے ہو، کبھی جادوگری کہہ رہے ہو، کبھی محمد کا اپنا کلام کہہ رہے ہو، کبھی کہانت کہہ رہے ہو، وما هو بقول کاہن وما هو بقول شاعر، یہ قرآن تو شاعری کی کتاب تو نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، اور یہ تمام باتیں تم منسوب کر رہے ہو قرآن حکیم کی طرف، بما تفیضون فیہ۔ یہ افاظہ کی جو اصطلاح ہے، مولانا اصلاحی نے غالباً لکھا ہے، کسی اور نے لکھا ہے کہ کوئی بات گفتگو کے سے شروع ہو کر پھر اس میں جو ہے تلخی سے ہوتے ہوئے اپنی انتہا تک پہنچ جائے، تو گویا کہ قرآن کو رد کرنے میں ممکن ہے کہ شروع میں انہوں نے آغاز جو ہے بہت ہی نرم انداز میں کیا ہو، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام ہے، اس کے بعد بات اور تلخ ہو گئی، پھر جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، آپ نے کبھی یہ ٹی وی جو ڈائیلاگز ہوتے ہیں، جو یہ مباحثے ہوتے ہیں، اس میں کوئی بحث شروع ہوتی ہے تو بہت ہی ٹھنڈے انداز میں شروع ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی تلخی کی نوبت آ گئی، اور اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو گالیوں کی بوچھار شروع ہوگی، دو طرفہ دونوں طرف سے، اور اب تو سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ وہی لائیو شو ہو رہا ہے اور وہی ہاتم پائی ہو رہی ہے، کوئی شے جو ہے وہ ہاتھ میں آئی تو گلاس دے کر مارا اور کرسی اٹھا کر پھینک دی۔ اب یہ تمام چیزیں مختلف درجات ہیں، تو گویا کہ یہ جو تم قرآن کی مخالفت میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو، اور بات کہاں تک پہنچا دی ہے تم نے، بما تفیضون فیہ، اس قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے، شاعری ہے، کہانت ہے، اور کہاں تک اس بات کو لے گئے ہو، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، گویا کہ یہاں یہ ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان کا طور گواہ، اسے تو معلوم ہے نا، یہ جو تم کچھ کر رہے ہو، میں کہ جو تمہاری اپنی آنکھوں کا تارا تھا، الصادق اور الامین کا لقب حضور نے اسی معاشرے سے حاصل کیا تھا، کیا جرم تھا حضور کا کہ جو مخالفت شروع ہوئی اور اس حد تک پلاننگ کر لی گئی کہ حضور کو قتل کر دیا جائے؟ آپ کو معلوم ہے پورا واقعہ کہ جس میں جتنے بھی وہاں مکہ میں رہنے والے تھے، مختلف قبیلے کہہ لیجئے، ان میں سے ایک ایک شخص کو حاصل کر کے اور پلاننگ کر لی گئی کہ صبح جب گھر سے نکلے تو یک بارگی حملہ کر دیں تاکہ محمد کا خون صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قبیلے کی گردن پر نہ آئے، اور حضور جو ہے ان کے سامنے سے نکل گئے ہیں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس طرح جو ہے جن کے لیے ہم پورے جنہیں ٹارگٹ کیا تھا، جنہیں ہم نے اپنا ہدف بنا کر یہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ تو سامنے سے نکل بھی گئے، تو اس حد تک جو ہے بات جا چکی تھی۔ تو قل کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ ہی کافی ہے گواہ کے طور پر، اسے معلوم ہے کہ جو زیادتی تم کر رہے ہو، اور سب سے بڑھ کر جو مجھ پر ایمان لائے ان کو جو ٹارچر تم پہنچا رہے ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے علم سے باہر ہے، تمہاری ایک ایک بات اور تمہارا ایک ایک جو ایذا رسانی کا جو عمل ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اگر یہ بات بہت سخت ہے لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی مغفرت، اس لیے کہ انسان جو ہے تو گناہ گار، اسی سرکشی میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے نا کہ مخالفت اور اس میں ٹارچر تک پہنچانے تک نوبت آ جاتی ہے،
لیکن یہ گویا کہ اگر تم آج بھی ہاتھ آگے بڑھاؤ اور اس دین کو قبول کر لو جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کوہ احد کی مقدار جو ہے، اس کے حجم جتنے بھی اگر گناہ ہوں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وہ الغفور الرحیم، وہ غفور ہے اور کمال رحمت والا ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ یہاں بدعن کا لفظ کو نوٹ کیجئے، اسی سے لفظ بدعت بھی نکلا، کوئی نئی شے وجود میں آ جانا، کوئی نئی شے ایجاد کر لینا۔ اور لفظ بدعت جو ہمارے ہاں اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ اسی اعتبار سے کہ دین چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، تو اب اس کے بعد جو بھی اضافہ کیا جائے گا دین کے نام پر وہ بدعت ہوگی۔ دو چار کی طرح کی بات ہے۔ یا تو یہ آپ اس بات کو تسلیم کیجئے کہ حضور اس دنیا سے دین کو مکمل کیے بغیر چلے گئے، تو جو شے بھی اضافہ کر لی جائے گی دین میں، دین کے نام سے، وہ جو ہے نا جو کل بدعۃ ضلالہ من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جو شخص بھی ہمارے دین میں کوئی نئی شے ایجاد کر لے گا جو کہ اصلاً دین کا حصہ نہیں ہے، تو وہ شے مردود ہے اللہ کی نگاہ میں۔ وہ دین کے نام سے ایک ڈھونگ ہے کہ جو رچایا جا رہا ہے، دین نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر مختلف چیزوں کا آپ اطلاق کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا سراغ لگائیے، آیا جس چیز کو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو دور صحابہ میں نظر آتا ہے، دور تابعین میں نظر آ رہا ہے، دور محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی سراغ ملتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ یہ کل ما کنت بدعا من الرسول، یہ کوئی میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں۔ اہل کتاب موجود ہیں جو حضرت موسیٰ کے بارے میں جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں وہ اللہ کے رسول تھے، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، اسی طرح اور کتنے اللہ کے رسول ہیں جن کو یہ اہل عرب بھی مانتے تھے، خود اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کاربند سمجھتے تھے، پیروکار سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ کا دین، اللہ کا نبی مانا یا نہیں مانا؟ تو میں کوئی نیا نویلا یا کوئی نئی بات پیش کرنے والا تو نہیں ہوں۔ یہ تو وہی توحید ہے جو حضرت آدم سے لے کر چلی آ رہی ہے۔ قوم گمراہ ہو جاتی ہے، شیطان انہیں ورغلا دیتا ہے، وہ شرک کی نجاستوں کے اندر لتھڑ جاتے ہیں، ورنہ دین تو وہی ہے جو چلا آ رہا ہے حضرت آدم سے لے کر۔ دین توحید ہے، خواہ حضرت نوح ہوں، قوم عاد ہوں، حضرت ہود ہوں، حضرت صالح ہوں، حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسول، میں رسولوں میں کوئی نیا نہیں ہوں، کوئی نئی بات کرنے والا نہیں ہوں، نیا نویلا رسول نہیں ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا میرا کیا انجام ہونے والا ہے، اور کیا تمہارے ساتھ بیتے گی۔ وہ کہ مجھے تو اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں۔ اور اس کے بارے میں بہرحال بڑا خوبصورت واقعہ ایک موجود ہے بخاری میں۔ ام العلا ہیں، ایک صحابیہ ہیں، جب یہ مواخات کا عمل ہو رہا تھا، حضور جب مدینہ تشریف لائے تو ایک انصاری، جو انصاری کون تھے، وہیں مدینہ کے رہنے والے، اور مہاجر، ان کے درمیان مواخات کا رشتہ حضور نے قائم فرما دیا۔ تو حضرت ام العلا کہتی ہیں کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے کہ جو وہاں سے مہاجر ہو کر آئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے گھرانے کے حوالے کر دیا کہ اب یہ تمہارا بھائی ہے، دینی بھائی ہے۔ مواخات کسے کہتے ہیں؟ بھائی چارہ۔ تو حضور نے مواخات قائم فرمائی تھی۔ تو فرماتی ہیں کچھ عرصہ وہ بیمار رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال پر آئے، تو اس موقع پر ظاہر ہے کہ یہ اب شاید ممکن ہے کہ پردے کے جو ہے ظاہر شروع کی بات ہے، مواخات کا بھی عمل جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ہو رہا تھا، اسی دوران میں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس میں پردے کے احکامات بھی ایسے موجود نہیں ہوں گے۔ تو حضرت ام العلا بھی وہاں موجود تھی، تو انہوں نے حضور سے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جو مہاجر تھے، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ یقیناً جنت میں داخل ہوں گے۔ اب کہنے کو یہ الفاظ ظاہر ہے کہ اب ایک شخص جو اللہ کے رسول پر ایمان لایا، وہاں کی سختیاں، وہاں کی تعذیب برداشت کی، اور یہاں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک انصاری صحابی کے حوالے کر دیا جن کی یہ خاتون ہے ام العلا، تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اور ظاہر فرط جذبات میں نکلا کہ ہمیں تو گویا کہ یہ بھائی کی شکل میں ایک جو ہے تحفہ ملا تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ تو میں گواہی دیتی ہوں کہ انہیں مخاطب کر کے تم لازماً جنت میں جاؤ گے۔ تو حضور نے فوراً انہیں ٹوک دیا، اور حضور نے فرمایا کہ کسی کی گواہی تم نہیں دے سکتی کہ کون شخص جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ پھر اس موقع پر حضور نے یہ فرمایا
کہ میں تو اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا. یہ کسی بات کی کوئی آخری انتہا ہو سکتی ہے. تو یہاں جو فرمایا گیا ما یفعل بی ولا بکم، مجھے تو نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے آخرت میں، تمہارے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اصل میں اتباع کر رہا ہوں اسی شے کی کہ جو میری طرف وحی کی گئی. وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر خبردار کر دینے والا اور پوری وضاحت کے ساتھ اس دین کو تم تک پہنچا دینے والا. جسے آپ کہیے ایک انداز ہوتا ہے نا کھری کھری سنا دینے والا، ایک ہے صاف صاف بات پہنچا دینے والا. الا نذیر مبین. بس یہیں تک ہم میرا خیال ہے ختم کرتے ہیں. 2 آیات اور گرچہ 20 رکوع کی باقی ہے لیکن وقت بھی ختم ہو گیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.